الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مالک عز و جل انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے کلام حکیم میں اعلان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات، یہ زندگی کا سسٹم اللہ عز و جل نے اس لیے بنایا کہ وہ دیکھ لے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. اچھے اعمال، ان کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جو عمل خالص اللہ عز و جل کے لیے ہو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، شرک داخل ہو جائے، وہ عمل برباد کر دیا جاتا ہے. اخلاص توحید ہے اور ریاکاری شرک ہے، دکھلاوا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ریاکاری کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے اور ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی عبادت ریاکاری ہے. انسان عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، لوگ میری تعریف کریں. لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال یہ ریاکاری ہے. قاضی ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر اپنی عبادت کا مقصد کچھ اور ظاہر کرے، دل میں اس کا مقصد کوئی اور پوشیدہ رکھے. بظاہر بڑی اچھی نماز پڑھے، بڑے اچھے ذکر اذکار کرے، سارے اعمال کرے، ظاہراً یہ ظاہر کرے کہ میں اللہ کا بڑا ڈرنے والا، خوف کھانے والا، اور حقیقت کے اندر، دل کے اندر اس کے یہ بات پنہاں ہو، یہ بات چھپی ہوئی ہو کہ لوگ دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے، میرا چرچا ہوگا، میری نیک نامی ہوگی، میری عبادت کے قصے سنائے جائیں گے. جو اس بنیاد پہ نیکیے کرتا ہے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. شرعی نقطہ نگاہ سے صرف وہی عمل مالک عز و جل کے دربار میں قبولیت اور ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے جو صرف خالص اللہ عز و جل کے لیے کیا جائے، جس میں ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کی شاباش بلے بلے کی نیت نہ ہو. انسان ایک عمل کرتا ہے، اس وقت اس کی نیت خالص اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہے، لیکن بعد میں اپنا وہی عمل لوگوں کے اندر بیان کرتا ہے، لوگوں میں چرچے کرتا ہے، لوگوں کے اندر اپنے اس کام کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، تو یاد کر لیجئے جس وقت اس نے عمل کیا اس وقت تو اس کی نیت خالص تھی، لیکن جب لوگوں میں اس نیت سے بیان کیا کہ میرے چرچے ہو جائیں، لوگوں کو پتہ لگ جائے، تو پھر بعد میں ریاکاری کی نیت سے ظاہر کیے جانے والے عمل بھی برباد ہو جایا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ ہی رحم کرے، مسجدوں میں آپ چلے جائیں،
مسجد کے اندر 500-700 روپے کا پنکھا لگوانے کے لیے کوئی آئے گا تو پہلے وہ پنکھا کاتب کے پاس جاتا ہے اور اس کے پروں پہ سارے خاندان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، یہ فلاں کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے لگایا۔ جو دے رہا ہے کہ اللہ اس کی نیتوں کو نہیں جانتا؟ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اگر لوگوں میں اعلان کروانا، نام کا چرچا کروانا مقصود ہے تو نیکی کرنے کے باوجود وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ مالک اعلان فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی اعلان کر دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں۔ یہ اعلان اللہ اپنے نبی سے کروا رہا ہے۔ قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسا میں انسان ہوں۔ کیا مطلب؟ ہماری آنکھیں نبی کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ نبی کے ہاتھ، آپ کے پاؤں نبی کے پاؤں، آپ کے والدین نبی کے والدین، آپ کی اولاد، بیوی، بچے، چچا، دادا، پھوپھو، یہ سارے رشتے انسانوں کے ہیں، یہ سارے رشتے محمد کے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں بھوک لگتی ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، تمہیں بخار آتا ہے، نبی بیمار ہوتے ہیں، تمہیں پیشاب پخانے کی حاجت ہے، ہر طرح کی وہ باتیں جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ محمد کریم کے ساتھ بھی تھی۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی رتبے میں ہم جیسے، مقام میں ہم جیسے، رشتے میں ہم جیسے، عظمت میں ہم جیسے، وقار میں ہم جیسے، بڑے بھائی جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہمارا اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں، یہ سمجھنے والا گمراہ انسان۔ نبی انسانوں میں سے انسان، آپ اور مجھ جیسے انسان، منہ میں دانت، منہ میں زبان، جسم لے کر آئے، بشریت کی چادر نہیں اوڑی، بشر بن کر آئے، عالم بشریت میں بشر تھے، لیکن شان اور مقام کیا ہے؟ ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات ایک پلڑے میں ہو، محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کہتا ہے کہ یہ اعلان کیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہی جب بھی آتی ہے، جبرائیل جب بھی آتا ہے، قرآن جب بھی اترتا ہے وہ محمد کریم پہ اترتا ہے، میرے علاوہ تم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، مجھ پہ وحی آتی ہے، تم نے میرے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو امید ہو، جس کو یقین ہو، جس کو پتا ہو، جو چاہے اللہ کی ملاقات، جس کو یقین ہو جائے 60 سال، 70 سال، 80 سال، بالآخر موت، پتہ نہیں 20 سال میں ہی اٹھا لے، پتہ نہیں 30 سال میں اٹھا لے، بچنا نہیں، فرار نہیں، چھٹکارا نہیں، موت سے بھاگ نہیں سکتے، مرنا ضرور ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے، مالک کہتا ہے فمن یعمل مثقال، جس کو یہ یقین ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو، پھر وہ عمل کرے صالحا، نیک اعمال، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے، وہ عمل ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں میں چرچے کے لیے نہ ہو، وہ عمل خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ عز و جل ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اپنی شان الوہیت میں اکیلا، تو معبود ہونے میں اکیلا، نماز اللہ کو دکھلانے کے لیے پڑھی جائے، اب اس کے اندر کسی اور کا حصہ نہ ہو، حج اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں میں چرچے کے لیے نہیں۔ اور آپ دیکھ لو حج کا سیزن آ رہا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے حاجی آ رہے ہیں۔ ایک حاجی کا منظر میں نے خود اپنے گاؤں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلے میں اس نے ہار ڈالے ہوئے، گلے میں اس کے ہار پڑے ہوئے، لوگ جلوس بنا کے چل رہے، ڈھول پیٹنے والا وہ بھی پیٹ رہا،
اور وہ پورے بازار کا چکر لگا رہا، ایک ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوا جا رہا. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اجی ملک صاحب حج سے چل لینے. حج پہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے یا لوگوں میں حاجی مشہور ہونے کے لیے؟ میں سعودی عرب سے ایک دفعہ اپنے ملک چھوٹی گیا، ایک صاحب مجھے ملنے آئے. ملتے ہی السلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا نمازی صاحب بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. تو غصے میں آ گیا، آپ نے مجھے نمازی کیوں کہا؟ میں نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہاں پڑھتا تو ہوں. میں نے کہا تو دن میں 5 پڑھتا ہے؟ میں نے تو زندگی میں ایک ہی حج کی ہے. میں نے یہ عبادت خالص اللہ کے لیے. اور ہمارے ہاں کسی حاجی کو اس کے نام سے پکار لو، حاجی نہ لکھو، اس کی ناراضگی ختم نہیں. تو نے مجھے حاجی نہیں لکھا حالانکہ میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا، مجھے حاجی کہو. یہ عبادت میں دکھلاوا، یہ عبادت میں ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الہ اکیلا ہے، شان الوہیت میں اکیلا ہے تو معبود ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے. سارے اس کے عابد ہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. اور جس نے اپنے اعمال دکھلاوے کے لیے کرنے شروع کر لیے، اس کے وہ اعمال دنیا کے اندر برباد، آخرت کے اندر برباد. کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. یعنی اس کا عمل شرک جلی، شرک خفی، ان دونوں سے پاک ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ عمل مقبول ہے، یہ کرنے والا کامیاب ہے. اور اگر عمل کے اندر شرک آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی آ گئی، دونوں صورتوں کے اندر عمل برباد ہو گیا. اس آیت سے یہ واضح ہو گیا جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، یاد کر لیجئے یہ آیت واضح کر رہی ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ جب بھی عمل کرے خالص اللہ عز و جل کے لیے کرے، ریاکاری کو قریب بھی نہ آنے دے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک کے معاملے میں اپنے شرکاء سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. کوئی انسان عمل کرے اللہ کے لیے، ساتھ ساتھ کسی اور کا حصہ بھی ڈال لے، سبیل حسین بھی لگا لے، اللہ کے نام کی سبیل بھی لگا لے، اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، لوگوں کی رضا بھی مقصود ہو، اللہ کے لیے کیا ہوا کوئی بھی عمل جب اس میں کسی اور کو شریک بنا لیا جاتا ہے، اللہ اس عمل سے، کرنے والے سے، اس شریک سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ اس طرح کے اعمال کرنے والوں کی کئی قسمیں بیان کرتے ہیں. کہتا ہے ایک تو وہ ہے جو عمل کرے اس لیے کہ دنیا کا نفع، دنیا کا فائدہ، دنیا راضی ہو جائے. کوئی بڑا آدمی مالدار بندہ دیکھ رہا ہے مولوی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے، یہ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے بڑا نیک بندہ ہے، جو بھی دعا کروانی یہ کول کروانی تو نال بکرا بھی دے کے آنا. دنیا کے اوپر اپنی ہیبت ڈالنے کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے عمل کرے، یہ منافقوں کی صفت ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسِ. منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے پرواہی سے، سستی سے، کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. دیکھ لیں اللہ رحم کرے ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں جب کفیل موجود ہو، جب مدیر موجود ہو، یا جب متووں کی گاڑی قریب سے گزر جائے بھاگ کے مسجد میں گھس جائیں گے، اور جو ہی وہ گاڑی گئی پھر باہر آ جائیں گے. پولیس کی گاڑی، متووں کی گاڑی، حیا کی گاڑی دیکھ کر مسجدوں میں جانے والے، اور جب وہ نہ ہو تو ظہر کی نماز پہ بقالہ بند کر کے کمرے میں بیٹھ کے روٹی کھانے والے. مولویوں نے تو نماز پڑھنی نا، ساڑھے تو روٹی کھانے کا یہی ٹائم ہے.
کتنے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں؟ کوئی اور صورت دیکھ لو. تو یہ منافقین کی نشانی ہے، وہ عمل کرتے ہیں یراؤن الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگ راضی ہو جائیں. ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، اور یہ صفت مومن میں نہیں آ سکتی، یہ منافق کی صفت ہے. دوسری، ایسا وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن اس کے اندر پھر ریاکاری کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ایسا عمل بھی باطل ہے. عمل تو اللہ کے لیے لیکن دکھلاوا، چرچا وہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے. جس کے عمل میں اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضامندی شامل ہو گئی، وہ عمل برباد ہو گیا، وہ عمل باطل ہو گیا. یاد نہیں وہ شہید کی روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. شہید، عالم، تاجر، سخی، تینوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. اب شہید کا عمل کوئی چھوٹا عمل ہے؟ قرآن پڑھانے والا، عالم، تقریریں کرنے والا، قاری قرآن چھوٹا عمل ہے؟ اللہ کے لیے اپنا ذاتی پیسہ بانٹ دینا لوگوں میں کوئی چھوٹا عمل ہے؟ دل گزرے کا کام. لیکن تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کی زبانوں پہ چرچے. ان کی نیتیں کیا تھی؟ عمل تو ٹھیک کر رہے لیکن نیت کے اندر فتور آتے ہوئے اس عمل کی نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا کمانڈر ہے، بڑا بہادر ہے. مرنے کے بعد وصیتیں چھپیں، مرنے کے بعد جنازے ہوں، جی ٹی روڈ بلاک ہو، بڑے بڑی جگہ پہ پروگرام ہو، میرے جنازے کے اشتہار چھپیں، مجلے چھپیں، بینر لگے اور پتہ لگے فلاں بندہ اتنے کافروں کو مارنے کے بعد پھر مرا ہے. مالک کہہ دے گا پکڑ لو اس کو، اذهبوا به الى النار، اس سخی کو، اس شہید کو، اس عالم کو جہنم میں پھینک دو. عمل تو انہوں نے کیا لیکن وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد جہاد کرتا ہے اجرت پانے کے لیے، غنیمت کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، یا شہرت کا طلبگار ہے، اے اللہ کے نبی کیا اس کی شہادت کا، اس کے جہاد کا اس کو بدلہ ملے گا؟ 3 مرتبہ یہ صحابی اپنے سوال کو دہراتا ہے. مسجد میں چندہ دے کر مولوی صاحب سے اعلان کا سوال کرنے والوں، مسجد میں پنکھے لگوا کے اس کے پروں پہ اپنے خاندان کا نام لکھنے والوں، رمضان شریف آنے پر مسجدوں میں سفیدی کروا کے اعلان کروانے والوں، ذرا سننا، مسجد میں پنکھا دینے کے بعد کچھ ملے گا جب نام لکھ جائے؟ جب مولوی اعلان کر دے اس نے اتنا پیسہ دیا کچھ ملے گا؟ یہ عمل دیکھو کتنا بڑا ہے. صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کر رہا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو. 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہراتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس عمل کا کچھ نہیں ملے گا. اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. جب اس میں دکھلاوا آ جائے، ملاوٹ آ جائے، ریاکاری آ جائے، پھر وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بربادی کا اعلان کیسے فرما رہے کہ اس عمل کے ساتھ ریاکاری مکس ہو گئی، شہرت، مال کی طلب مکس ہو گئی. جو ہی اس کے عمل میں ریاکاری آئی اس کا عمل برباد ہو گیا. جس نے یہ سوچ لیا کہ میرے اس عمل سے مجھے دنیا کے اندر شہرت مل جائے گی، میرا چرچا ہو جائے گا، میرا نام و نمود ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس نیت سے جائے کہ ٹھیک ہے اللہ بھی راضی ہوگا لیکن مال غنیمت بھی ملے گا، تو اس کا ثواب، اس کا اجر کم ہو جائے گا. اس طرح کا نہیں رہے گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے. اس کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا جو اللہ کی رضا اور پھر غنیمت کا حصول بھی سامنے رکھے. اور یہ یاد کر لیجئے
شہید، تاجر، سخی، عالم، یہ عمل چھوٹے نہیں. اگر ان عملوں کو ویسے تولا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تمہارے پورے مجمع کے اندر، انسانیت کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. خیرکم، نہ وزیر اچھا، نہ سفیر اچھا، نہ امیر اچھا، نہ مالدار اچھا، ساروں میں سے اللہ کے نبی نے کریم نکالی، مکھن نکال کے اعلان کیا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا. یہ کب؟ جب رضا اللہ کی مقصود ہو، اور جب اللہ کی رضا نہ رہے تو یہی جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے سب سے پہلے. شہید کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا، اس کے جسم سے زخموں میں سے خون نکل رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی. یہ شہید کا مقام. لیکن جب یہی عمل غیر اللہ کے لیے ریاکاری اور دکھلاوے اور شہرت کے لیے ہو جائے تو سب سے پہلے یہی جہنم میں جا رہا ہے. اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا اجر و ثواب کے عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے. کتنا اجر ملتا ہے؟ مسجد رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہ کے نبی تبوک کے لیے پیسہ مانگتے ہیں اور بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ جو مجھے 100 اونٹ دے دے میں اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. 100 اونٹ اور جنت کی گارنٹی. عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دیتا ہوں، مجھے جنت دیجیے. اللہ کے نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں. یہ مال خرچ کرنے والے کہ اللہ کے لیے مال دیتے گئے، اللہ اس کو جنت کی بشارتیں دیتا گیا. یہ بڑا عظیم عمل ہے. لیکن جب اس عمل کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، شہرت آ جائے، لوگوں کی رضا مقصود بن جائے تو پھر یاد کر لو، پھر سوچ لو، یہی عمل اس انسان کو جہنم میں لے جائے گا اور برباد کر ڈالے گا. مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جب صحابہ دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے، صحابہ کے اندر دجال کا فتنہ، دجال کا شر، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے ایمان و عمل کے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. دجال کا فتنہ چھوٹا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا. لیکن جب صحابہ دجال کی بات کر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایمان و عمل کے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں وہ بات بتائیے جو ہمارے لیے بربادی، فتنے کے اندر دجال سے بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ شرک کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو بڑی خوبصورت اور لمبی کر لیتا. یہ پوشیدہ شرک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک. نماز اللہ کے لیے، عمل اللہ کے لیے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اور دیکھ رہا ہے، ریاکاری کی بیماری، ریاکاری کا فساد دل میں پیدا ہوتا ہے، اپنی نماز کو بہترین کرتا ہے بڑا لمبا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یہ بھائی جو تسبیح لے کے ہاتھ میں گھومتے ہیں یہ ریاکاری. ارے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کیجئے، انگلیوں کے ان نشانوں پر ذکر کیجئے، کسی کو پتہ لگے گا؟ آپ بیٹھے آرام سے ذکر کر رہے ہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ؟ لیکن جب آپ نے جیب سے نکال لی وہ لمبی ساری مالا، اب لے کے بیٹھ گئے اس کو، ہر دیکھنے والے بڑے نیک بندہ یار، بڑا ایسا ہے ماشاءاللہ، ان سے دعا کروانی چاہیے یار، ان کی خدمت کرنی چاہیے، بڑے نیک آدمی، اللہ کے بزرگ. اب وہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور یہ کھلی ہوئی ریاکاری ہے. اور اس ریاکاری کے عمل کو لوگوں میں اپنی شرافت کا چرچا کیسے بنا لیا جاتا ہے. پاکستان میں الیکشن آتا ہے، بے نظیر کے فوٹو چھپتے ہیں، اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھوں کے اوپر تسبیح ڈالی ہوئی ہے. اور تو میں نے ویل ملتا ہے نہیں، میں ایک ہی باری ساری پڑھ لینی ہے.
اور برائی بڑھتے بڑھتے پھر وہ دانا پھینکنے کی عادت بن جاتی ہے، دانا پھینکنے کی، پھر وہ اللہ کا ذکر پہ دانا نہیں چلتا، دانا چل رہا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، اچانک کو جائے کیا حال ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، تب یہ ٹھیک ہے خیریت ہے، کام کیسا چل رہا ہے، دانا بھی چل رہا ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اللہ کا ذکر ختم، ریاکاری شروع۔ جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید فتنہ ہے۔ بندہ نماز پڑھے اللہ کے لیے اور جب پتہ لگے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اپنی نماز کو بڑی خوبصورت کرے، بڑی لمبی کرے۔ دیکھو بہترین ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کو یہ جملہ بڑا ہی پسند ہے۔ ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اس جملے میں ایک اور فضیلت بھی ہے، کیا؟ اس میں اخلاص ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آرام سے خاموش بیٹھے اور آپ نے اب سبحان اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن بولنا نہیں، آواز نہیں لگانی، لیکن سامنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہو۔ کیسے؟ ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے؟ ہونٹ ہلتے ہیں نا، ہونٹ ہلے استغفر اللہ پہ، ہیں الحمدللہ پر بھی ہونٹ ہلے۔ اچھا آپ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ لگے گا؟ ہونٹ ہلتے ہیں، ملتے ہیں آپ اس میں، زبان خالی زبان ہلتی ہے لا الہ الا اللہ، نہ ہونٹ مل رہے ہیں نہ سامنے والے کو پتہ۔ اخلاص خالص اللہ کے لیے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ ریاکاری سے پاک کیجئے اپنے عملوں کو، وگرنہ اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں کہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید فتنہ پوشیدہ شرک ہے، کیونکہ یہ عین شرک ہے، ریاکاری عین شرک ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ عبادت جب بھی کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے، یہ دین خالص اللہ کا ہے، عبادت خالص اللہ کی جائے، اس کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن اپنے نبی سے کہواتا ہے، نبی اعلان کیجئے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا جاؤں، اس کے اندر کسی کو شریک، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤں۔ یہ نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں عبادت کا ہر عمل خالص اللہ عز و جل کے لیے کروں۔ میرا دائیں ہاتھ صدقہ کرے، میرے بائیں کو پتہ نہ لگے کیا صدقہ ہوا، یہ عمل بڑا عظیم عمل ہے۔ حدیث میں آتا نہیں، مسلمانوں کی جماعت چلتی ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، قافلے والے خیمے لگا دیتے ہیں، سارے سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، ان میں ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والا وہ بھی لیٹ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے سب کی آنکھیں بند ہو گئی، مجھے دیکھنے والی کوئی آنکھ میرے ساتھیوں میں سے جاگ نہیں رہی، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے اپنے عرش پہ مسکراتا ہے۔ کوئی زیادہ عمل کیا اس نے؟ شہید سے زیادہ محنت کی جس کی گردن کٹ گئی تھی، عالم سے بڑی محنت کی اس نے، سخی سے زیادہ مال خرچ کیا؟ ریاکاری سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے، جب سارے سو گئے اس نے بھی سونے کا ڈرامہ کیا، بستر پہ لیٹ گیا تاکہ کوئی دیکھے نہ، اور جب سارے سو جاتے تھے یہ اکیلا اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ یہ عمل اس لیے کرتا کہ کسی کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، خالص اسی کی رہے۔ 2 رکعتیں بھلے اس نے پڑھی لیکن اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے عرش پہ مسکراتا۔ یاد کر لیجئے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کے اندر دنیا کی زینت، دنیا کا بدلہ، دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے،
ہم اس کے سارے اعمال کا بدلہ یہی دنیا میں اسے پہنچا دیتے ہیں. یہاں پھر اس کے اعمال میں کمی، یہاں اس کے بدلوں میں کمی نہیں ہوتی. جو وہ عمل کرتا جاتا ہے اس کو یہی دنیا میں بدلہ مل جاتا. اگر ان نیکیاں کرنے کا مقصد دنیا میں چرچا ہے، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان، کتنا مسکین ہے وہ انسان. نماز پڑھ رہا ہے مل کچھ نہیں رہا، حج کر رہا ہے مل کچھ نہیں رہا، اور ڈرامہ کرتا ہے حج پہ آتے ہوئے. مکے کے اندر جو تصویروں والے اسٹوڈیو بنے ہوئے وہاں جاتا ہے، بیت اللہ کی تصویر پیچھے رکھواتا ہے، احرام باندھتا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور دیکھ کیمرے والے کو دھر بھی ریڈی ہوں کھینچ لا. ڈرامہ کیا کر رہا ہے؟ ڈرامہ کیا کر رہا ہے؟ احرام باندھا ہوا ہے، پیچھے بیت اللہ شریف رکھواتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا جیسے یہ بڑا مخلص ہو کے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اور ڈرامہ کرتا ہے کہ ہاں جی 1 2 3 ریڈی ہیں جی، ہاں جی کھینچ لو. اب یہ تصویر لے جا کے اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر، اپنے دیہات میں وہاں جا کے لگاتا ہے، اپنی بیٹھک کے اندر، اپنی مجلس کے اندر، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر. آنے والا ہر بندہ پہلے نظر اچھا ماشاءاللہ. اب یہ بہترین اعلان ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں کہ حاجی صاحب ہیں. جب احرام میں دیکھے گا، بیت اللہ دیکھے گا، ہیں اپنے آپ سمجھ آ جائے گی پچھلے بخشوایا تو اگلے شروع کرایا اتوں ہی. یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ ریاکاری ہے، اور اندازہ کیجئے یہ ڈرامہ کتنا شدید ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا. یہ دعا عبادت نہیں ہے. بیت اللہ جا کر کیمرے ساتھ لے جانے والوں، طواف کی، اپنی سعی کی، حج کے مختلف موقعوں کی تصویریں اتار کر فریم کروا کر گھروں میں سجانے والوں، یہ عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج پہ جائے بے حیائی کی باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، حالت ایمان میں ہو، سنت کے مطابق حج کر لے، رجع کہ یوم ولدت امہ، یہ ایسے آتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن جس حج میں یہ ریاکاری، یہ ڈرامہ، یہ دکھلاوا، یہ تصویریں اور یہ صورتیں، یہ پروگرام ہو تو پھر سوچ لیجئے ہمارے وہ عمل کیا کہلائیں گے. مالی کہتا ہے جو دنیا کی زندگی کی زینت کو، یہاں کی راحتوں کو چاہتے ہیں، ہم ان کے عملوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. لیکن پھر سنو یہ بد نصیب کتنا بڑا بد نصیب ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہ بد نصیب ہے جو اپنے عملوں کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، مال کی صورت میں، چرچے کی صورت میں، دکھلاوے کی صورت میں. قیامت کے دن اس کے حصے میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوتا. حج کیا، لوگوں میں حاجی صاحب، الحاج صاحب الیکشن میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے. الحاج کئی پھیرے مارے نے، اے تو آڑے ووٹ دا صحیح حقدار ہے. دنیا میں دکھلاوا مقصود، تو پھر یاد کر لیجئے ان کے لیے قیامت کے دن سوائے آگ کے کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو انہوں نے دنیا میں کیا وہ تو برباد کر آئے. جو دنیا میں کیا وہ دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے، دنیا میں نام و نمود کمانے کے لیے یا دنیا کا مال کمانے کے لیے وہیں پر ضائع کر آئے، اپنے سارے اعمال کو برباد کر آئے. اب اللہ کے دربار میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان باتوں سے کتنے لوگ ہمارے سامنے آئے. ایک وہ گروہ جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے، تو اپنے اس ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. جو ایمان لائے کیوں؟ اللہ راضی ہو. خاندان سے جنگ کیوں کی؟ اللہ راضی ہو. شرک سے توبہ کیوں کی؟ اللہ راضی ہو. شرک کے اندر ڈوبی ہوئی برادری سے ٹکر کیوں لی؟ اللہ راضی ہو. عمل کیوں کیا؟ اللہ راضی ہو. نماز کے لیے آ رہے ہیں تو دل کے اندر دعا ہے، اللہ تو نے بلایا ہے، ہم آ رہے ہیں، لیکن اللہ اگر تو ہمارا عمل قبول نہیں کرے گا تو ہم مارے جائیں گے.
حج کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ بلا لیا ہے، آ بھی گئے ہیں، اگر قبول نہ ہوا تو مارے جائیں گے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ جنہوں نے عمل کیے اللہ کی رضا کے لیے، جو ایمان لے کر آئے اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایمان و عمل اللہ کے فضل سے ان کے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے صرف دنیا کمانے کے لیے۔ میں مولوی صاحب ہوں، جتنی اچھی تقریر کروں گا اتنی میری ڈیمانڈ بڑھے گی، جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اتنی جیب بھرے گی، جتنے اچھے اچھے مسئلے سناؤں گا اتنے لوگ راضی ہوں گے۔ جس مسجد کے متولی صاحب نے مجھے جلسے پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا، یہ داڑھی مونڈ ہے، ایتھے داڑھی دی گل بالکل نہیں کرنی وگرنہ 5000 روپے مارے گئے۔ دنیا کو کمانے کے لیے دین کو بیچا۔ کسی اور جگہ پہ گئے، پتہ لگا وہاں مولوی صاحب مسجد میں خطیب جہاں ہیں، مسجد کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کے گھر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہے، بس یہاں پہ ذکر اذکار کے مسائل بیان کرو، یہ جو بیماری نظر آ رہی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اگر مسجد والے ناراض ہو گئے تو مڑ کے مینوں سدن گے، میری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ دوسرا گروہ یہ جنہوں نے عمل تو کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، صدقہ خیرات کیا، تبلیغیں کی، لیکن مقصد سارے عملوں کا کیا ہے کہ لوگوں سے ان کی رضامندی، ان کی پسندیدگی کا اظہار ملے۔ پتہ لگے اس پنڈ وہابی تھوڑے نے، مواحد تھوڑے نے، باقی سجے کھبے والے زیادہ نے، بس توحید دی گل نہیں کرنی، ایتھے نبی دا پسینہ، نبی دا سینہ، نبی دی صورت، نبی دا پیار محبت دیاں گلاں کر کے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، نہیں کہنا کہ جڑا قبر چ پہ ہے اے داتا، نا 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 نا، گرم گرم کوئی بات نہیں کرنی، سیدھی سیدھی باتیں کرو اور جیب بھرو اور نکل جاؤ۔ دوسرا گروہ یہ جنہوں نے نیک اعمال تو کیے لیکن ان نیک اعمال کا مقصد کیا؟ مال کمانا، دنیا کمانا۔ تو یہ لوگ بھی برباد، یہ لوگ بھی اپنے اعمال برباد کروا کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لیکن چونکہ ان کا ایمان اگر اللہ کے لیے خالص ہوا، عمل ریاکاری کے لیے ہوئے، تو ایمان ان کے دل میں ذرہ بھی ہوا تو کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت سے جہنم سے ضرور نکل آئیں گے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان لے کر آئے لیکن اعمال میں دکھلاوا ہوا تو جہنم کے اندر عذاب بھگت کر کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں ہم یہ سوچ رہے کہ اخیر نکلتے آنا ہی ہے نا، نکلتے آنا ہی ہے نا، بچ تو جانا ہی ہے، لہذا کوئی بات نہیں، راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان، ان کو بھی راضی کرو ان کو بھی راضی کرو۔ لوگوں اگر ایک لمحے کے لیے جہنم کا عذاب، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، کیا بنے گا انسان کا؟ ہماری یہ چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد فرما دے، اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے اور خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ ایک لمحے کا عذاب جہنم کا برداشت نہیں ہو سکتا۔ اپنے عملوں کو خالص کیجئے۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ریاکاری سے بچائے۔ دین کا کام کر رہے ہو ریاکاری سے بچ جاؤ، عبادات کرتے ہو ریاکاری سے بچ جاؤ۔ کوئی نیک عمل ہے ایسے خفیہ ہو کر کرو کسی کو پتہ ہی نہ لگے، اور جب اس کا مقام اور مرتبہ، پھر اس کی شان کتنی بلند ہوتی ہے۔ وہ عمل بھلے چھوٹا سا ہو لیکن جو ریاکاری سے پاک اور اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے پیسہ مانگا، لوگوں سے سوال کیا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا دوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ایک یہودی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کوئی کام کوئی خدمت مجھ سے لے لے، اس کے بدلے میں کچھ دے دے۔ وہ کہتا ہے میرے باغ کو پانی سیراب کر دے، کنویں سے ڈول نکال کے میری کھجوروں میں ڈالتا رہے۔ یہ ساری رات ڈول نکال رہا ہے، کھجوروں میں پانی ڈال رہا ہے، سیراب کر رہا ہے۔ اس کے عمل کو کوئی جانتا؟ اس کے عمل کو کوئی نہیں جانتا،
لیکن عرش والا رب تو جانتا ہے، اسے 1 سا کھجوریں ملتی ہے، آدھی اپنے گھر والوں کو دے آتا ہے اور آدھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے ماجرے کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث میں نہیں آتا، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کی نگاہ جہاں تک کام کرے گی اسے کھجوروں کا ڈھیر نظر آئے گا اس کے ثواب کے پلڑے میں۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ کبھی دیا ہی نہیں، دینا کہاں سے، اتنی کھجوریں میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، یہ میرے پلڑے میں کیسے آ گئی؟ اللہ کہے گا تو نے آدھی کھجور میری رضا کے لیے ایک مرتبہ ایک فقیر کو کھلائی تھی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ، آدھی کھجور میں نے تیرے راستے میں صدقہ دی تھی، مقصود تیری رضا تھی، ریاکاری دکھلاوا نہیں تھا۔ مالک فرمائے گا میں نے تیری اس آدھی کھجور کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کی پرورش کرتا رہا، اس کو پالتا رہا، یہ سارا ڈھیر اسی میں سے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نیک اعمال درست کر لیجئے، ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیے اس عمل سے میرا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، تو مبارکباد کے مستحق ہو۔ اگر اس عمل سے مراد چرچا، ناموری، شہرت، مال، دنیا، پھر سمجھ لیجئے ہم نے دنیا کو برباد کر دیا۔ تیسرے وہ لوگ جن کا ایمان و عمل، ایمان بھی عمل بھی سب کچھ خالص دنیا کمانے کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے ہو، یہ وہ ہیں جی انہیں دنیا میں سب کچھ ان کا بدلہ مل جائے گا اور آخرت کے اندر ان کو ہمیشہ کی جہنم کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جو ایمان بھی اس لیے لے کر آئے، عمل بھی اس لیے کیا کہ ایمان لے آئے، عمل کر لیں، دنیا کے 4 پیسے مل جائیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی مولوی صاحب کی عزت زیادہ ہو جائے، دنیا کے اندر مقام و مرتبہ، دیکھنے والے کہتے ہیں اچھا یہ کس مدرسے سے پڑھا ہے؟ فلاں مدرسے سے، میں بھی اپنا بچہ وہاں نہ داخل کروا دوں۔ اگر یہ نیت ہو کہ یہ بھی اللہ کے دین کا عالم بن کے دین کو پھیلائے گا اور تبلیغ کرے گا تو مبارکباد ہے کہ مستحق ہے یہ نیت والا۔ لیکن اگر نیت یہ ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیت کیا ہوتی ہے ہمارے بچے مدرسے بھیجتے ہوئے، کسی کے ہاں بچہ اندھا پیدا ہو جائے، لنگڑا پیدا ہو جائے، کانا پیدا ہو جائے، اب پتہ ہے کہ یہ انگلش میڈیم سکول میں تو جانے سے رہا، پھر کیا کرتے ہیں اینو مسیطے ہی پا دینے، حفظ کر لے گا، چلو دال روٹی تو چلائی رکھے گا نا، کر دی اپنی، محتاج تو نہیں بنے گا، مولوی بن جائے گا، کھاتا پیتا رہے گا، کام چلتا رہے۔ دنیا کمانے کا، دنیا دین پڑھنے کا مقصد ہی یہ کہ دنیا کھائے گا جی بس، پڑھائے گا، کہیں ختم دے گا، کہیں درود دے گا، کہیں جنازہ پڑھے گا، کہیں کچھ اور کرے گا، مہینہ اس کا چلتا رہے گا، کچن اس کا رن رہے گا۔ اگر مقصد دین سیکھنے کا یہ دنیا کا حصول اور دنیا کی کمائی ہے تو پھر یاد کر لیجئے یہ بدنصیب ہے۔ اگر اس کا ایمان و عمل دنیا کے جاہ و منصب کی تلاش، تو پھر سن لیجئے یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، یہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس قسم میں شامل نہ فرمائے، ہمارا ایمان و عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان کی قسمیں ذکر کرتے ہوئے کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو نیک اعمال، صدقہ و احسان اور ترک ذنوب وغیرہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد آخرت کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے فوائد ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا اعمال کا بدلہ دنیا میں دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو پہلی قسم سے زیادہ خوفناک اور سنگین ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، ثواب آخرت کی انہیں کوئی طلب نہیں ہوتی، اس فکر سے عاری ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے کے اندر یہ آیات جو ہم نے پڑھی نازل ہوئی ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے اعمال صالحہ کا مقصد صرف دنیا ہے، حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ تجارت کرتے ہوئے جائیں گے، ہجرت کرتے ہیں تو کسی عورت سے نکاح کے غرض سے، آخرت میں انہیں کوئی کسی چیز کی امید نہیں ہوتی، مجاہدین کے ساتھ نکلتے ہیں اس غرض سے کہ مال ملے گا، غنیمت میں حصہ پڑے گا، تو یہ ان لوگوں سے پھر بھی عقل مند ہیں جو نیک اعمال صرف چرچے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو کما رہے ہیں نا، یہ مال تو اکٹھا کر رہے ہیں،
یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو صرف چرچے کے اندر اپنی نمازوں کو، روزوں اور حج اور زکوٰۃ اور جہاد کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آخرت میں تو انہیں کچھ نہیں ملنا، لیکن کم از کم انہوں نے دنیا تو کما لی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کمائی نیک اعمال کے بل بوتے پہ، آخرت کا ثواب اپنے دل سے نکال دیا۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو اعمال صالحہ تو بڑے اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی ایسے سنگین عمل پر ہیں جو انہیں ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اس نقطے پہ غور کیجئے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایمان لے کر آئے اللہ کے لیے، ایمان بھی خالص، عمل بھی خالص، عمل میں ریاکاری نہیں، روزے میں ریاکاری نہیں، زکوٰۃ و جہاد و صدقہ خیرات میں ریاکاری نہیں، لیکن وہ ایک ایسے عمل پر ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں جو اتنا سنگین ہے، جو انہیں ملت اسلامیہ سے خارج کر کے مرتد کی صورت میں کفار کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے باوجود قیامت کے دن برباد ہو جائے گا۔ اور یہ کون ہیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن شرک اکبر بھی کر رہے ہیں؟ اعمال ان کے نیک ہیں، نماز پڑھتے ہوئے خالص اللہ کے لیے، حج کرتے ہوئے خالص اللہ کے لیے، روزے رکھتے ہوئے خالص اللہ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، قبروں کا طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی سبیل لگاتے ہیں۔ شرک اکبر ان کے اندر موجود ہے۔ ان کے اعمال خالص اللہ کے لیے، انہوں نے اللہ کو مانا خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ شرک اکبر کا جو عمل، یہ قبروں کے سجدے، یہ یا علی مدد کے نعرے، یہ یا رسول اللہ مدد کی فریادیں، یہ مردوں کو پکارنا ان کے راضی کرنے کے لیے، ان کے قبروں پہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ خطرناک قسم آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ چلے لگا لگا کے تھک گئے، ذکر کر کر کے تھک گئے، عبادتیں کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن یاد کر لیجئے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ یہ گردنیں جھکی ہوئی، یہ پشتیں جھکی ہوئی عمل کر کر کے، ایک حج نہیں، حج پہ حج ہے، عمرے پہ عمرہ ہے، قرآن پہ قرآن کی تلاوت ہے، رمضان میں کئی قرآن ختم کیے جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، اور لوگوں کو دکھلاتے بھی نہیں ہیں، ریاکار بھی نہیں ہے، بڑے نیک شریف ہیں، اپنے حد تک اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے، اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے، شرک اکبر سے باز نہیں آتے، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی پکار، اس کے اندر گرفتار ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال شرک اکبر کی وجہ سے ان کا ایمان و عمل ہر چیز برباد ہو جائے گا۔ اور ایسے کلمہ گو بہت زیادہ ہیں جن کو شرک کے بارے میں علم نہیں، اور ان کو دعوت بھی دی جائے تو آپ نے اکثر ایک سوال کا جواب سنا ہوگا، جی لمبی چوڑی بحثوں میں ہم نہیں پڑھتے، اتنا پتہ ہے کہ رب کے سجدہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا دین بس اتنا ہی ہے۔ ہم مولویوں کے چکروں میں نہیں پڑتے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہم نے یہ سارا جھنجھٹ چھوڑ دیا، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور بس اپنا حلال رزق کما رہے ہیں۔ ارے بھائی، تو نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد تیری زبان سے یا علی مدد نکلتا ہے، تکلیف آنے پہ تو یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، اور یہ غیر اللہ کو پکارنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو اسلام کی حدود سے نکال کر کفر کی حدود میں پھینک دیتا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہ یا عزا مدد، یا حبل مدد کے نعرے لگاتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان کی کشتی بھور میں پھنستی تھی، وہاں پر وہ اپنے لات و منات کو پکارتے تھے، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، سفروں کے اندر ان سے مشکل کشائی کا سوال کرتے تھے، بت بنا کر رات کو سوتے ہوئے پہرے دار کے طور پہ اس بت کو بٹھا کر کہتے تھے ہم سونے لگے ہیں، تو حفاظت کرنا۔ اگر کسی نمازی، کسی روزے دار کا یہی حال ہے کہ وہ بھی نیک اعمال کر رہا، اعمال خالص ہے، اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس شرک اکبر میں ملوث ہے، تو پھر یاد کر لیجئے اس کا یہ جرم، اس کا یہ گناہ،
اس کا یہ شرک اکبر میں ملوث ہونا اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روپے پیسے اور کپڑے کا پجاری ہلاک ہو جائے، روپے پیسے اور کپڑے کا پجاری ہلاک ہو جائے، اگر اسے کچھ دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو اور نامراد ہو جائے، اور اگر کسی مبتلا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس کی مصیبت دور کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، وہ اپنے کانٹے کو نکال نہ سکے، کوئی مددگار نہ پائے جو اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دے۔ یہ کون ہے؟ عبد الدینار، روپے پیسے کا بندہ، جس کو دعوت دی جاتی ہے بھائی نماز پڑھا کر، کہ ساڈے کول نہیں ٹائم، تسی مولویوں پڑھ دے رہو، ہم نے صبح ڈیوٹی پہ جانا، 8 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، رات 12 بجے آتے ہیں، 14 گھنٹے کی بڑی لمبی ڈیوٹی ہے، اب آپ چاہتے ہو اس ڈیوٹی میں نمازیں بھی پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جائے، دین بھی سیکھا جائے؟ نہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم اپنا رزق کما رہے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، محنت کر کے خون پسینے کی کمائی ہے، بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ہماری یہی عبادت کافی ہے۔ جس بندے کی سوچ، جس بندے کی فکر، جس بندے کی ساری زندگی اور سارے 24 گھنٹوں کی بنا ادھیڑ یہی ہے کتنا پیسہ جمع ہو گیا، کتنا جمع کرنا ہے، کتنے اکٹھے ہو گئے اور کتنے اکٹھے کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پیسے اور روپے کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو روپے اور پیسے کا بندہ کیوں گردانا؟ کیونکہ اس کی زندگی کے اندر اللہ نام کی کوئی چیز، اللہ کی سوچ، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق یہ بھول گیا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، روح پڑی تھی، اس وقت لکھ دیا گیا تھا یہ اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنے سانس لے گا، جس کے لیے دوڑ رہا ہوں یہ تو نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ رسول کریم فرما چکے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے حصے کا رزق کا آخری لقمہ بھی نہ کھا لے۔ جس کے لیے میری 24 گھنٹے کی دوڑ ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، یہ میرا غیر نہیں لے سکتا، جب تک یہ باقی رہے گا میں مر نہیں سکتا۔ اصل دوڑ تو یہ ہے کہ پیٹ بھی عزت کے ساتھ بھرتا رہے اور میں اس خالق کو بھی یاد کرتا رہوں، تاکہ یہ 60 سالہ زندگی جب ختم ہو تو میں اللہ عز و جل کے دربار میں ایسے جاؤں کہ میں نے دنیا میں اس کو راضی رکھا ہو۔ اور جس کی یہ سوچ نہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ برباد ہو، وہ ہلاک ہو، مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کی مصیبت دور کرنے والا بھی اسے کوئی نہ ملے۔ اور ایک اور دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، تصویر کے دونوں رخ ہیں، کہتے ہیں خوشخبری ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھوڑے کی لگام تھامے نکلتا ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں، پاؤں اس کا مٹی سے بھرا ہوا، اگر اسے لشکر کی چوکی داری پہ جوتیوں پہ کھڑا کر دیا جائے، پہرے پہ کھڑا کر دیا جائے، وہ جرنیل ہو، اس کو کہہ دیا جائے جرنیلی منصب چھوڑ دے، جوتیوں پہ کھڑا ہو جا، لشکر کا پہرے دار، مال کا پہرے دار، فوجیوں کی جوتیوں کا پہرے دار، تو خاموشی سے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ جب یہ جنرل کے منصب پر تھا وہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب پہرے دار ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا ایک ایک عمل دکھلاوے سے پاک، ریاکاری سے پاک، نمود و نمائش سے پاک، چرچے سے پاک، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کو لشکر کی کمان دے دی جائے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اس کو لشکر کا جوتیوں کا سیکورٹی گارڈ بنا دیا جائے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ گویا گمنامی سے نہیں گھبراتا بلکہ جو جگہ اس کو دے دی جاتی ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ اگر امراء پر، بادشاہ پر داخل ہونے کی اجازت مانگے تو اس کو کوئی اجازت نہ دے، اگر یہ سفارش کسی کی کرے اس کی سفارش بھی کوئی قبول نہ کرے، گمنامی کی وجہ سے۔ لیکن لوگوں میں یہ گمنام، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، سنیے اللہ کے لیے۔ اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عملوں کو خالص کیجئے۔ وہ انسان جو بادشاہ پہ داخل ہونا چاہے، گمنامی، پھٹے پرانے کپڑے، مٹی سے بھرا ہوا، اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ کسی کی سفارش کر دے، اس کی کوئی سفارش کو قبول نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اللہ عز و جل پر قسم کھا لے کہ اللہ تجھے قسم ہے آج تو یہ کام ضرور کر دے، مالک عز و جل اپنے اس فقیر بندے کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے وہ کام کر جاتا ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟
اخلاص کا، ریاکاری سے بچتے ہوئے. اگر یہ بندہ اللہ عز و جل پر قسم اٹھا دے کہ اللہ تجھے قسم ہے تو نے یہ کام کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کی اس قسم کا لاج رکھتے ہوئے اس کا وہ کام کر دیتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جنہوں نے اپنی اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کیا، اور گھاٹے کا سودا پانے والے ہیں وہ جنہوں نے دنیا میں اعمال کیے لیکن اپنے اعمال کا چرچا، اپنے اعمال کا شور و غل، اپنے اعمال کا لوگوں میں دکھلاوا، اخبارات میں رپورٹیں، رسالے چھپوانا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور جب اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے پھر وہاں پہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب انسان لوگوں میں دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو کتنا بد نصیب ہے کہ نیک عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کی رضامندی کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کا پیارا بن جاتا ہے. اللہ اس کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے، اے جبرائیل فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل 7 آسمانوں میں اس بندے کے نام کا اعلان کرتا ہے. اب چاہے مسجدوں میں چندہ دے کر مولوی سے سپیکر پہ اعلان کروا لو، چاہے پنکھے لگوا کر اس کے پروں پہ اپنے خاندان کا نام لکھوا لو، چاہے مسجد میں رنگ و روغن کر کے نام لکھوا لو، جو مرضی دنیا میں نیک اعمال کر کے چاہے دنیا والوں کو راضی کر لو، ان کو دکھا کر ان کے سامنے ماشاءاللہ اور بلے بلے اور شاباش اور بڑا بڑا حاجی لقلق کا لقب لے لو، یا پھر اپنے یہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے پیار کر لو. جب اللہ تم سے پیار کرے گا تو انسانوں کے ناموں کا چرچا اللہ کے فرشتوں میں ہوتا ہے. اللہ ہم سب خوش نصیبوں کو ان میں شامل فرمائے جن کے عملوں سے اللہ راضی ہو کر ان کے ناموں کا چرچا اللہ کے دربار میں ہو، اللہ کے ہاں ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ماضی میں میری زندگی میں فرض نمازیں چھوٹ گئیں، ان کی قضا کیسے ہوگی؟ کیا توبہ سے قضا ہو جائے گی یا وہ نمازیں دہرانی پڑیں گی؟ ایک شخص نمازیں پڑھتا نہیں، 10 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اب اللہ عز و جل کی طرف اس نے توبہ کی ہے اور اپنی نمازیں شروع کی ہے تو یہ توبہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی. یہ قضاء عمری کا جو ہمارے ہاں چرچا ہے، سسٹم ہے، یہ صرف مولویوں کے پیٹ پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. یہ مولویوں نے اپنا دھندا چلانے کے لیے قضاء عمری شروع کی ہے، وگرنہ توبہ پچھلے سارے گناہوں کو دھلوا دیتا ہے. اگر سچی توبہ کی جائے وہ بھائی اپنے نمازوں کو کا آغاز کرے، اللہ اس کے پچھلے معاف کر کے اگلے قبول فرمائے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں، دھوبی ہر طرح کے کپڑے دھوتا ہے، کافر کے بھی مسلمان کے بھی. اگر وہ دھوتا ہے، واقعی دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، تو کافر کا ہوگا وہ بھی پاک ہو جائے گا، آپ کا ہوگا وہ بھی پاک ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں. میں فجر کی نماز میں وضو کر کے ساکس پہنتا ہوں اور انہی جرابوں پر ہی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. آدھے گھنٹے کے لیے ساکس اتارتا ہوں اور پھر پہنتا ہوں بغیر وضو کے، اور اس پر عصر اور مغرب کی نماز پڑھتا ہوں. کیا یہ درست ہے؟ مسافر 3 دن کے لیے، مقیم 1 دن کے لیے وضو کر کے اپنی جرابوں پر مسح، وضو کی اس نے، پاؤں دھوئے اور جرابیں پہن لی. اب جرابیں پہننے کے بعد 5 نمازیں وہ ان جرابوں پر مسح کر کے اگر مقیم ہے تو پڑھ سکتا ہے. میں نے فجر میں وضو کیا، جرابیں پہن لی، ظہر میں اسی پہ مسح کر لیا، لیکن ظہر پڑھنے کے بعد میں نے جرابیں اتار دی اور میرا اس وقت وضو بھی نہیں تھا یا اتارنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا. اب میں دوبارہ وضو کر کے پھر ان جرابوں کو پہنوں گا. ڈرائیور حضرات لمبے سفر کے لیے نماز پوری پڑھیں یا دوگانا پڑھیں؟ ایک آدمی جس کے پاس پیسہ حرام کی کمائی کیا اس سے قرضے کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ڈرائیور حضرات جن کی ڈیوٹی ہی ٹریلا چلانا یا بڑی بسیں چلانا، جن کا کوئی مسکن نہیں ہے، ان کا کام ریاض سے مال لوڈ کیا، دمام میں اتار دیا، دمام سے مکے کا مل گیا، مکے سے جبیل کا مل گیا، چل سو چل،
تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی مملکہ سعودی عربیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ فتویٰ ان کا تھا کہ جو اس طرح ڈرائیور بھائی ہے اس کا گھر اس کا ٹریلا ہے، وہ جہاں بھی پڑے گا پوری پڑے گا، کیونکہ اس کی مستقل ڈیوٹی یہی ہے۔ اب وہ سفر میں نہیں ہے، سفر میں تو وہ ہے جو 20 دن اپنے گھر میں آرام سے ہے، پھر کبھی اسے نکلنا پڑتا ہے، لیکن اس کی تو ڈیوٹی ہی یہ ہے، اب وہ جہاں بھی پڑھے گا پورا پڑھے گا۔ جس کا پیسہ حرام کمائی کا ہے کیا اس سے قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ واللہ عالم، بظاہر ممانت میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی ممانت کی۔ صحابہ یہودیوں سے قرضہ لے لیا کرتے تھے، اور یہودیوں کا کاروبار سود پر اور حرام کاری پہ ہوتا تھا۔ واللہ عالم، کسی اور عالم سے پوچھ لیجیے۔ کیا قربانی سے پہلے حاجی مینا میں بال کٹوا سکتا ہے؟ جی، 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں افعل ولا حرج، کر لے اور کوئی حرج نہیں۔ کسی نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے بال پہلے کٹوا لیے، کسی نے کنکریاں پہلے مار لی، ٹھیک ہے؟ تو ان 10 تاریخ کے اعمال میں اگر کوئی آگا پیچھا ہو جائے تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ کیا جمرہ رمی کرنے کے بعد انسان طواف زیارہ کے لیے قربانی اور ہلاک سے پہلے چلا جاتا ہے؟ تو پہلے طواف ہو جائے، قربانی ہو جائے، کنکریاں، اس میں جو بھی ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا افعل ولا حرج، کہ کرو اور کوئی حرج نہیں۔